الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ چاہتا وہ یہ حکم دے سکتا تھا کہ تم روزے رکھو، میرا آرڈر ہے، نہیں رکھو گے تو میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے نہیں کہا، بلکہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان، پیار بھرے انداز میں کہا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایسی بات نہیں کہی جا رہی کہ جو صرف تم پر لاگو کی جا رہی ہے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم روزے رکھو جس طرح پہلے لوگوں نے روزے رکھے تھے۔ اب یہ روزے رکھنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزے رکھو گے تو تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے گی، تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوا دے دی، اس کا استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا کام ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تو یہ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کو بے حیائی سے بچا دیتی ہے، فحاشی سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اور قرآن پڑھو گے تو اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم جو ہے روزے رکھو گے تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، جو بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور ان سے فرمایا کہ لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا ایک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہہ دیتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنا ثواب کا باعث ہے، یعنی اس میں تراویح پڑھنا یہ ایک عبادت جو رکھی ہے، اس سے انسان جو اللہ کے ہاں بڑے مراتب کا جو ہے مستحق بن جاتا ہے۔ اور اس میں ایک نفل پڑھنے والا عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں جو ہے ایسے ہے جیسے وہ ایک فرض پڑھنے والا، یعنی نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض اس مہینے میں پڑھنے والے کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ کیسے ہمدردی کریں؟ اس وقت جس ماحول کا ہم شکار ہیں اور دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، سب گھروں کے اندر بند ہو کر رہ گئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جو آہیں نکل رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ لوگ کہ جو تاجر تھے، جو کاروبار کیا کرتے تھے، جن کا ساتھ دینے والے آسانیوں میں وہ لوگ جو ان کا مزدور طبقہ تھا، جو ان کو خوشحالی فراہم کرنے والے تھے، محنت کرتے تھے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مالکان نے اپنی نوکری سے نکال دیے کہ جی سب کچھ بند ہے تو ہم کیا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کے اندر اپنے ان ملازمین کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں نا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی آج نہ کی، اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہمدردی نہ کی، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کو نوکری سے نہیں نکالتے، بلکہ مزید کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی ہو جائے، ان کو ہم حوصلہ دیتے ہیں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا کی معیشت کو بھی بہتر بنائے گا اور ہماری آخرت کو بھی جو ہے وہ بہتر بنا دے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارا تجربہ ہے کہ الحمدللہ اس مہینے کے اندر کتنا مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے اس مہینے کے اندر،
جو روزہ دار ہو اس کو کوئی اگر افطار کرواتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ فرمایا کہ ایک کھجور یا ایک پانی گھونٹ کے ذریعے سے افطار کرانے والے کو بھی یہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹ بھر کر کھلائیں، پیٹ بھر کر کھلائیں گے تو حوض کوثر سے آپ کو پانی دیا جائے گا، لیکن اگر صرف ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کروایا ہے، ایک کھجور دے کر کسی کا روزہ افطار کروایا ہے، تو بھی اللہ کے ہاں بخشش کے مستحق بن جائیں گے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس مہینے کا دوسرا عشرہ درمیانہ عشرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس مہینے کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ آئیے ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم رمضان المبارک میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم تحمل اور برداشت سے کام لیں گے، صبر سے کام لیں گے، اور اس رحمت کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے کہ یا اللہ جس مشکل میں، جس پریشانی میں، جس خوف و ہراس کے ماحول میں آج ہم بس رہے ہیں، مولا اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے۔ آپ تمام ناظرین کا، سامعین کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان باتوں کو سماعت کیا۔ آپ سے یہ درخواست کرتا چلوں کہ آپ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ ہر جمعہ 12:55 سے لے کر 1:30 بجے تک صرف 35 منٹ ہماری مسجد جامع مسجد رحمانیہ E4 بلاک 8 گلشن اقبال کراچی میں درس قرآن دیا جاتا ہے، آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ہمارے چینل کو شاداب اسلامک چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، دوسروں میں شیئر کریں۔ آپ کے سوالات ہوں کمنٹس میں آپ لکھ دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ان کا جواب دے دیا جائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب